ہمارے مہمان ہیں جناب عبداللہ طارق صاحب، ان کی شخصیت سے آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ پہلے ہم لوگ یہاں پر ٹیچنگ فیلڈ میں ہیں اور ٹیچنگ فیلڈ سے ان کی کیا مناسبت ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ان کی جو شخصیت ابھری ہے وہ ہے داعی اسلام کی حیثیت سے۔ تقریباً 1000 سے زیادہ پروگرام میں آپ ایز اے چیف گیسٹ شرکت فرما چکے ہیں۔ ابھی 2009 میں جو ہندوستان میں ایک بڑا سمان ہوتا ہے دھرم گیانیوں کا، ایودھیا میں رام کی کا سمان، اس سے بھی نوازے گئے ہیں۔ 20 چیز پر مختلف اوقات میں مستقل طور پر آپ دیکھے جا سکتے ہیں، اور وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے تعلق کیا ہے ٹیچرس ٹریننگ کا، یہ وزٹنگ پروفیسر ہیں IIM اور IIT۔ IIM بڑی باڈی ہے، اس کے وزٹنگ پروفیسر ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اور لوگ ان کو مولانا کہتے ہیں، لیکن یہ الیکٹریکل انجینئر BSc الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید میں تو ایکسپرٹ نہیں، لیکن وید اپنشد اور قرآن جو اور دوسری دھرموں کی جو کتابیں ہیں اس کا بہت ہی عمیق مطالعہ انہوں نے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹاپک میں نے تھوڑا سا ماڈیفیکیشن کر لیا ہے، دا ورڈ ڈیزائرڈ اس میں ایڈ ہو گیا ہے۔ آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے دا امپیکٹ آف اسلامک فیتھ آن ٹیچنگ، بہت مختصر چند منٹ میں اس امپیکٹ کی بات بھی کروں گا، اس لیے کہ اسلام کے اثرات کیا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہاں کا ٹیچرس ٹریننگ کے اندر جو ٹاپک ہونا چاہیے، اور وقت کی وجہ سے بھی میں چاہتا ہوں وہ ہسٹوریکل آسپیکٹ کو میں چھوڑ دوں یا ڈراپ کر دوں، سوائے اس کے کہ چند جملوں میں ذکر ضرور کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور اونٹوں کے چرواہوں کو قوموں کا امام بنا دیا۔ ان کو اللہ نے پڑھایا تھا، دنیا کی تعلیم نہیں تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جو سب سے پہلی ہی تعلیم لے کر اترے، جو سب سے پہلی وحی لے کر اترے، وہ پڑھائی سے اس میں بات شروع ہوئی تھی، اور صرف پڑھائی نہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی اس کے اندر، ایجوکیشن سے متعلق ایک بڑا اہم اصول بھی تھا اسی پہلی وحی کے اندر۔ بسم اللہ، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل تھا یہ اس کے اندر کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بہت کرم فرمانے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے۔ پہلی وحی کے اندر یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ پڑھائی علم میں کنورٹ تب ہوتی ہے جب قلم کا استعمال ہوتا ہے، جب اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے، ورنہ علم میں نہیں بدلتی۔ بہت اہم پوائنٹ تھا یہ نالج، ورلڈ آف نالج کے لیے، جس کے اوپر چھا جانے والے تھے قرآن میں ایمان لانے والے آئندہ کچھ صدیوں میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو قرآن کی تعلیم تھی، جو اور آگے چلی تو اس نے کہا قرآن نے کہ کبھی علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے یہ کبھی برابر نہیں ہوں گے،
ان کو ہمیشہ فضیلت و سپیریورٹی رہے گی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو ایمان والے ہوں لیکن ساتھ میں اگر وہ علم والے ہیں تو ان کے درجات بہت بلند فرما دیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ قرآن کی تعلیم تھی. یہ باقی اہمیت کا حصہ تو نازل ہوتا رہا. 750 سے زیادہ آیات ہیں علم کے اوپر قرآن شریف کے اندر. لیکن پہلی وحی کے بعد جب آپ تشریف لائے تو وہیں سے سلسلہ شروع کر دیا. جنگی قیدیوں کا تاوان مقرر ہوا. 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے. اب یہ پروپیگیشن چل رہا تھا کہ یہاں علم والے ہونے چاہیے. بے پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کو پڑھانے والے بھی نہیں تھے وہاں پر کہ دوسرے لوگ پڑھا سکے, ٹیچرز ہو سکتے. دشمنوں کو آزاد کرنے کی فیس یہ رکھی گئی کہ تمہاری آزادی جو ہے وہ فیس یہ رکھی گئی کہ یہ آزادی تمہاری فیس ہے اس بات کی کہ ہمارے یہاں پڑھنا لکھنا سکھا دو. جو 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے وہ آزاد. دشمنوں کو دشمنوں سے اسٹارٹ کیا, اس لیے کہ وہاں نہیں تھے ایمان لانے والوں کے اندر وہ لوگ نہیں تھے جو علم رکھنے والے ہوں. اور پھر اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ 300 سال سے کم عرصے کے اندر درمیان تو ایک ارتقاء کا دور ہے. دنیا کے اندر اگر کہیں علم تھا تو وہ صرف مسلم ورلڈ میں تھا. صرف آج کورڈوبا کہلاتا ہے, قرطبہ. کورڈوبا یا قرطبہ کے اندر یونیورسٹی کا قیام ہوا پہلے, اور اس وقت کے 10th سینچری 10ویں صدی عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں. 10ویں صدی عیسوی کی پوزیشن یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو ٹاپ کے سب سے بڑے سائنٹسٹ 132 تھے, اس میں سے 121 مسلمان تھے, 11 غیر مسلم تھے, اور وہ 11 کے 11 اسلامی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے. علم کہیں اور تھا ہی نہیں, وہ 11 کے 11 اسلامی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے. وہ عروج کا دور تھا. اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے تھے تعلیم کی وجہ سے. بدقسمتی پھر اس دور وہ تھا جب بغداد کی یہ 9th سینچری سے لے کر 9th سینچری AD یعنی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی تک بعد میں بھی رہے اچھے علم والے, لیکن یہ ایک کریم پیریڈ تھا, پرائم عروج کا, ایسا کہ علم اگر کہیں تھا تو صرف اسلامک ورلڈ کے پاس, اور کہیں نہیں تھا. یورپ نے باقی سارے علوم اب وہ ریکگنائز کرنے لگے ہیں. پہلے تو بیچ میں تعصب تھا, اب ریکگنائز کرنے لگے کہ سارے علوم کی بنیاد تو وہیں پر تھی, ہم نے وہیں سے لیا. قاہرہ کی, بغداد کی ایک ایک شاہراہ پر, ایک ایک ہائی وے کے اوپر 200 کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں, اور اصفہان سے لے کر اسپین کے قرطبہ تک, اسپین تک کم سے کم 60 بڑے سٹیز جو تھے وہ علم کا مرکز تھے. یہ وہ دور تھا جس کو فخر سے یاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ہمارے یہاں پھر جو زوال شروع ہوا, وہ زوال اس کا نتیجہ تھا کہ علم کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. یہ ہمارے دین نے نہیں کیا تھا. علم دین اور علم دنیا, ڈویژن یہ ہو گیا. علم دین کوئی اور چیز ہے اور علم دنیا کچھ اور ہے. اسلام نے جو کلاسیفیکیشن رکھا تھا وہ تھا علم نافع اور علم غیر نافع. دعا سکھائی, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کرتی ہوں اس علم کی جو بینیفیشل ہو, جو نفع پہنچانے والا ہو. دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں, میں پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو بینیفٹ نفع نہیں پہنچاتا ہو. یہ انتہا ہے ہائٹ. دعا یہ نہیں اس علم سے پناہ چاہتے ہیں کہ جو نقصان پہنچانے والا ہے, نقصان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. نفع پہنچانے والے علم کا آپ سے سوال کرتے ہیں ہم, اور جس سے نفع نہیں پہنچے اس سے پناہ چاہتے ہیں. نقصان کا تو نام ہی نہیں ہے. یہ انتہا تھی. بائیفرکیشن یہ تھا.
کلاسیفیکیشن یہ تھا علم کا. میں مثال دیا کرتا ہوں، اسے یہاں دہرا رہا ہوں. دلی کے برابر میں جمنا بہتی ہے. اس جمنا کے اندر پورے دلی کے سیویج کا پانی آ کر گرتا ہے، لیٹرنس کا، سیویج کا. اس جمنا میں مردے بہائے جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں. اس جمنا میں ہریانہ، یو پی کے حصہ، نوئیڈا، غازی آباد وغیرہ اور خود دلی کی ساری انڈسٹری کا پوائزن، سارا کیمیکل ویسٹ سب اس کے اندر جاتا ہے. بعض جگہ پانی ایسا ہے کہ رنگ بالکل گہرا براؤن، ڈارک براؤن. بعض جگہ پر ایسا ہے جہاں قریب سے نہیں گزرتے کہ بعض جگہ ایسی ہے، اتنی اس کے اندر بدبو ہے. دہلی کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں اسی جمنا سے پانی لے کر. واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ اسی جمنا سے پانی لیتا ہے. اس کا کیمیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں نکالی جاتی ہیں اس میں سے. پھر 1000 دلی کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں. اگر ناپاک ہوتے ہیں تو اس کو اس سے نہا کر پاک ہوتے ہیں. نماز پڑھنی ہو تو اس سے وضو کرتے ہیں. یہ علم دنیا کہلایا. ہم اس جگہ آ گئے، یہ علم دنیا ہے. علم دین کہاں رہ گیا؟ کنویں سے کتنے ڈول پانی نکالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا. علم دین یہاں رک گیا. یہ علم دین کیوں نہیں؟ اور یہ علم دین کیوں نہیں ہوا کہ جمنا کے پانی کو کیسے پاک کریں؟ کسی حدیث میں تو نہیں تھا کنویں سے کتنے ڈول پاک. یہ تجربے کی بنیاد کے اوپر فقہا نے طے کیا تھا کہ نیچے سے پانی آتا رہتا ہے، ریپلیس ہوتا رہتا ہے، اوپر کا کنٹامینیشن کتنا نکالنے تو کنٹامینیشن ختم ہو جائے گا تو پھر اب وہ یوزیبل ہو جائے گا پانی. یہ تجربے کی بنیاد پر طے کرنے کے بعد کوڈیفائی کیا تھا لا کو، اور لوگوں کی سہولت کے لیے مقرر کر دیا تھا. اچھا تھا، یوزفل تھا. آج بھی کنویں ہوتے ہیں، آج بھی ضرورت ہے اس مسئلے کی، لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں. ضرورت رہے گی اس کے بعد بھی ہمیشہ. لیکن علم دین ہی آگے کیوں نہیں بڑھا؟ علم دین کنویں تک کیوں رکا؟ علم دین جو ہے وہ 1 کروڑ لوگوں کے لیے جمنا کے پانی کو کیسے پاک کریں، اس کے لیے کس تجربے کی ضرورت ہے، وہاں کیوں نہیں پہنچا؟ اس کو علم دنیا کہہ دیا. اس لیے کہ پھر یہ علم ان لوگوں کے ہاتھوں میں گیا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ علم دنیا ہو گیا. کبھی دنیا کے اندر جتنے علوم تھے، جتنی سائنسز تھی، ان سب کی بنیاد کبھی مسلمانوں نے رکھی تھی. وہ علم دنیا نہیں تھا. یہ کلاسیفیکیشن ہی غلط ہے. علم نافع تھا. اگر کوئی قرآن کا یا حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دے تو وہ غیر نفع بخش علم ہے. اور اگر میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو بھلا پہنچانے لگے، انہیں ٹھگے نہیں، تو وہ نفع بخش علم ہے. یہ تو الگ الگ کلاسیفیکیشن ہے کہ ہم نفع بخش کیا ہوگا، اور سارے علوم کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا آپس میں کوآرڈینیشن ہوتا. لیکن اب یہ ٹکڑا الگ کر دیا گیا. جب یہ ٹکڑا الگ کر دیا گیا تو زوال شروع ہو گیا. اب احساس تھوڑا بہت ہونے لگا ہے، اور وہ احساس دلایا جا رہا ہے جگہ جگہ. یہ امپیکٹ تھا اسلامی تعلیمات کا، جس کی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اب اصل ٹاپک کے اوپر میں آتا ہوں یہاں سے. یعنی اصل سے مطلب جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے. قرآن کا سبجیکٹ عربی نہیں ہے. قرآن کا میڈیم عربی ہے. قرآن کا مقصد ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب صرف جنت چلے جانا تھوڑی. ہدایت کا مطلب یہاں دنیا میں بھی جنت قائم ہو جائے. ہر جگہ پر گائیڈنس صحیح راستے پر لے جاتی ہے. تو قرآن نے جہاں تک سبجیکٹس کا سوال ہے، کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو قرآن نے چھوڑا نہیں. وہ علوم بھی جو آج تک ڈسکور ہوئے، وہ جو آئندہ ہوں گے ان کو کچھ نام دیے جائیں گے، پھر وہ بھی ان کو بھی قرآن نے ڈسکس کیا ہے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہاں تعارف اس میں کی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی کہیں IMA کی اسٹیٹ لیول کی میڈیکل کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں مجھے بلایا جاتا ہے ایک سیشن چیئر کرنے کے لیے. ڈاکٹرز تو بڑے اس معاملے میں نان میڈیکوز کے معاملے میں بڑا کمپلیکس رکھتے ہیں، اور میڈیکل سائنس کے بارے میں وہاں میرا بیان یا میری اسپیچز ہوتی ہے. مینجمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر بلایا جاتا ہے تو وہاں مینجمنٹ کے اوپر میری اسپیچز ہوتی ہیں. میں نے ABCD نہیں پڑھی مینجمنٹ کی. میں نے میڈیکل سائنس
کی الف بے نہیں پڑھی، اور میں نے ٹیچنگ کا کاغا کاغا بھی نہیں پڑھا ہے. اسٹوڈنٹ تو رہا ہوں، ٹیچر کبھی نہیں رہا ہوں. اور پھر ٹیچر ہونا الگ بات ہے، اور ٹیچنگ کے ایکسپرٹس تو آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ سارے موجود. میں نہیں ہوں، میں صرف قرآن کا طالب علم ہوں، اور دعوت کا جو نام لیا وہ اس قرآن، وہ اس علم کا اپلیکیشن ہے. تو میں تو صرف قرآن کا طالب علم ہوں، اور قرآن نے کچھ نہیں چھوڑا. اس نے عزت دی ہے، اس نے وہ مقام دیا ہے کہ ہم مینجمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں، اور وہ عزت سے سنتے ہیں، اسے احترام سے سنتے ہیں. وہ جو دنیا کے انڈیا لیول کے لیے وہ انسٹیٹیوشن جو پرائم انسٹیٹیوشن ہے جن کا دنیا میں نام آتا ہے، اور پھر اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ اصول، یہ چیزیں قرآن نے دی تھی. ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹے کہ یہ چیزیں قرآن نے دی تھیں، ہم نے آج اصول دیے ہیں، آج ہم نے رکھی. یہاں کہنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے جہاں میڈیکل سائنسز کو کہ یہ چیزیں تمہاری اور ڈسکور ہوں گی، اس کے اصول یہاں پہ قرآن میں موجود ہیں، اس پر کام کرو جا کے، جو ابھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے، ہم بتایا گیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ واز اے ماڈل ٹیچر، ایک آئیڈیل ٹیچر تھے انڈر ڈیوائن گائیڈنس. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہو گیا، انڈر ڈیوائن گائیڈنس. تو ہمیں جو ماڈل ٹیچر تھا وہاں سے نہیں لینا ہے کچھ. فرمایا، یہ خود بھی کہا، بعثت معلما، میری بعثت ہوئی ہے، I have been sent as a teacher، علم سکھانے کے لیے بھیجا گیا. تو آئیڈیل ٹیچر تھے. یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ مدارس جہاں کے اوپر بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ قرآن سکھانے کے مدارس ہیں، وہاں استاد موٹا سا ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ سنے میں نے ان سکھانے والوں کے اور پڑھانے والوں کے کہ اور یہ قرآن سیکھتے وقت یہ جو مارا جاتا ہے اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا، چاہے اگر اس سے بار مارتے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، چمڑیاں ادھیڑ دیں ہم لیکن نقصان نہیں ہوتا. آئیڈیل ٹیچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بتائیے کس کو مارا کر؟ قرآن جن پر نازل ہوا، صاحب قرآن نے تو مارنا تو دور کی بات، سخت الفاظ میں کبھی بات نہیں کی. حضرت انس سے، حضرت زید سے جو غلام تھے ان سے کبھی سخت لفظوں میں بچے تھے، وہ بچے تھے جو خدمت کے لیے گھر پر تھے، کہ جب ان کے سگے جب وہ غلام بن کر آئے تھے اور خرید کر آئے تھے، جب ان کے باپ آئے اور چچا آئے تو اس بچے نے پہچانا کہ میرے باپ اور چچا ہے، اور جانے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو کبھی سخت الفاظ میں اس سے بات بھی نہیں کیا آج تک. صحابہ قرآن کا نمونہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب تک چمڑی نہیں ادھیڑ دیں تو قرآن آئے گا نہیں، اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس سے. ممکن ہے جسم کو نقصان نہ پہنچتا ہو، لیکن سائیکی کو تو نقصان پہنچتا ہے، جو سوچنے کے انداز کا تو پہنچتا ہے. وہ اصول آج ویسٹرن ایجوکیشن لے رہی، کارپورل پنشمنٹ نہیں ہوگا، کچھ بگاڑ کر لے رہی ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے تھی، مورل ٹریننگ. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی کارپورل پنشمنٹ کی، لیکن انہوں نے تو نہیں دی کبھی. یہ رہنما اصول ہیں، گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو ٹیچنگ کے. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. ایک ایک آیت سے بہت سے موضوعات کے، بہت سے ٹاپکس کے لیے ہمیں مختلف گائیڈنسز ملتی ہیں. الفاظ وہی ہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، وہی لفظ ہے، وہی الفاظ ہیں، اس سے مختلف معنی جو ہیں وہ ڈرائیو ہوتے ہیں مختلف سرکمسٹانسز میں، مختلف ڈسپلن میں، مختلف حالات کے اندر. یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو دنیا کے آئیڈیل ٹیچر کو دیے گئے تھے اللہ کی رہنمائی میں، ان دا ڈیوائن گائیڈنس، انڈر دا ڈیوائن گائیڈنس. یہ بتایا گیا، اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا آپ کی ٹیچنگ کو. یہ آپ کو لینا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا پارٹ ہے. میں چلوں گا اس کی ڈیٹیل پہ آگے. پھر وَيُزَكِّهِمْ، اور یتلو علیہم آیاتہ یہ ہے اسٹارٹنگ، شروعات ریڈنگ کی، پڑھائی کی. ٹیچنگ کا جو پہلا پارٹ ہے ریڈنگ. وَيُزَكِّهِمْ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کو اب ماڈرن ایجوکیشن لے رہی ہے. اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو ابھی یہاں پر جو ٹیچنگ ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے.
اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے جو چھوڑ دیا گیا. پہلے یہاں پر کوئی تذکرہ اس کا ہماری اس پارٹ کا سینچری سے نہیں تھا ہمارے یہاں، اس وقت پہ نہیں. اب سکھانے آتے ہیں، ہمیں ٹریننگ لینے کے بعد سکھانے آتے ہیں اس پارٹ کو یوز کیے. ان کا ڈیولپمنٹ کیسے ہو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہو، مینٹل ڈیولپمنٹ کیسے ہو. یہ لفظ جو ہے یزکیم، جیسے ہم کہتے ہیں تزکیہ کرنا کا مطلب خالی ایسی تھوڑی ہے کہ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بہت اچھا انسان بنا دیا. اس لفظ کا جو عربی زبان کے اندر مادہ ہے زکا، اس کا مطلب ہے امپروومنٹ، بڑھتا جانا، ترقی، ارتقاء، وکاس. کہ ان کا سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہو، یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے نسلیں بنتی ہیں، اس سے قومیں بنتی ہیں. یہ خالی کچھ چیزوں کو رٹ لینا نہیں ہوتا. یہ پارٹ بڑا امپورٹنٹ تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور پھر یہ بھی 2 پارٹس میں ہے. اس کے بعد اس پارٹ کے ساتھ میں پھر یہ ہے کہ کتاب کا اب علم اسٹارٹ ہوا. پہلے پڑھائی تھی، اب علم اسٹارٹ ہوا، کتاب کا علم. اب یہاں کتاب سے مطلب قرآن ہے، آپ کتاب سے مطلب اپنی ایجوکیشن لیجیے گا، جو جب ہم اس کا اپلیکیشن، اس سے اصول ہم ٹیچنگ کے لیے لیں گے. والحکمہ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. حکمت ہے کیا؟ میں یہاں وقت نہیں ہے، ورنہ بڑی تفصیل سے کچھ مثالوں سے سمجھاتا. بس ایک جملے میں خالی اتنا سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے اپلائیڈ نالج، علم کا اپلیکیشن. علم اپنے آپ میں یوز لیس ہے، کسی کام کا نہیں اگر اس کا اپلیکیشن نہیں ہے. یہ حکمت علم کا ایسا اپلیکیشن میں بھی طرح طرح کے ہو سکتے ہیں. لوگوں کو تباہ کرنا بھی ہو سکتا ہے علم کا اپلیکیشن بھی ایسا، علم کا نفاذ بھی ایسا کہ جو دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، اور صحیح موقع محل پہ ہو، صحیح جگہ ہو. یہ ہے حکمت. تو علم، اور پھر علم کا ایسا اپلیکیشن جس سے نسل انسانی کو فائدہ پہنچے. مسلمانوں نے کبھی پہنچایا تھا دنیا کے انسانوں کو. کیا اصول دیے تھے قرآن نے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. دنیا کے انسانوں کے لیے جو بینیفیشل ہوگا، مسلمانوں نہیں، جو دنیا کے انسانوں کے لیے فائدہ مند جو چیز ہوگی یا جو لوگ ہوں گے، وہ رہیں گے زمین کے اوپر، باقی ہٹا دیے جائیں گے یا پیچھے ڈال دیے جائیں گے. یہ اصول تھا، اس لیے تب ان کو اوپر لایا گیا تھا جب یہ دنیا کے انسانوں کے لیے بینیفیشل تھے مسلمان. اب دنیا کے انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں بچے، انہیں پیچھے کر دیا گیا. جو نماز پڑھتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے قانون اس کے لیے نہیں، اللہ کے قانون تو سب کے لیے ہیں. اس میں سے جتنے پرنسپلز جو لیں گے ان کو فائدہ پہنچے گا اور وہ آگے جائیں گے. تو یہ حکمت تھی دنیا کے انسانوں کے فائدے کے لیے علم کا استعمال کیسے ہو. ایک ایک پارٹ کو لیں اس کے. ہم یہ تو سمپل ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے لیسنز، آپ کے لیسنز اسٹارٹ ہوتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ. لیکن اس میں بھی ایک بڑا پیٹرنیج کا پارٹ ہے. جب اسے دیکھیں کہ یہ آیا اللہ کی طرف سے اور اس نے دیا کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اب تم پہلے پڑھا دینا، انہیں پڑھ لینا، ان کے سامنے پہلے ریڈنگ کر لینا. یہ ایک اس کے اندر ٹچ ہے اس کا کہ آپ کے اندر ایک پیرنٹل ٹچ ہونا چاہیے ٹیچرز میں. مجھے نہیں کہنا ہے تو قرآن کے پرنسپلز کے طور پر، اصل میں تو باقی تو پھر یہاں پر بہت سے ایکسپرٹس ہیں اور کچھ کل ہے، کچھ اور آگے آئیں گے، آئندہ آئیں گے، اصل تفصیلات تو وہ بتائیں گے. لیکن کچھ ٹیچرز ہوتے تھے جن سے ہم نے پڑھا، آج بھی ٹیچرز ہوتے ہیں، آپ لوگ ہیں. میں آپ کو الزام نہیں دے رہا، اس لیے کہ لیکن ہمارے ٹیچرز ایسے تھے. ماحول ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہمارے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ اگر کسی بچے کو اگر چانٹا مار دیتے تھے تو پھر ساتھ بیٹھ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بہت دیر سمجھاتے تھے، پیار کرتے تھے. اب نہیں وہ ٹیچرز. بچے کی پہلی ٹیچر ماں ہوتی ہے، ماں کی گود سے تو اس کی تعلیم شروع ہوئی. اب اس نے چھوڑ دیا. جب
اپنے اصل ٹیچر کو چھوڑا تو اب وہ ایک بڑا فیتھ ہوتا ہے اس کو جب وہ ریپلیسمنٹ اسے ملتا ہے کہ ان سے بھی ہمیں وہ محبت ملے گی اور وہ ہمیں ان سے پیٹرنیج ملے گی، وہ اب غائب ہو گئی۔ آپ کے بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ ہوتا ہے ایسا مینجمنٹ اور اسٹاف کے درمیان میں جہاں ایشوز ہو سکتے ہیں، ان ایشوز میں میں نہیں کہتا کہ آپ وہاں مینجمنٹ ایکسپلائٹ کرتا ہے، بھائی دین کی بات ہے، ایسا ہے، وہ خدمت کی بات ہے، آپ کم پیسے لے لیجئے۔ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں اتنا نہیں ایسا، اور یہ فلاں جگہ تو اتنے اتنے اتنے، یہ تو اتنا تو نہیں کچھ اور، یہ آپ کے ایشوز ہیں، کیجیے گا، اس کا اثر بچوں پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ جب تک آپ رہیں تو ان کو آپ سے وہ محبت وہ مل جائے کہ جس کے اندر بچہ بڑا اعتماد کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے بچے کہیں آتے تھے، ہمارے پاس آتے تھے جب چھوٹے تھے، انہوں نے آنے کے بعد کچھ بتایا کہ میں کاپی دکھائی ایک دو مسٹیکس، میں نے کہا بیٹے یہ ایسے نہیں ایسے ہے، کہا میم نے چیک کیا ہے، کہ میم سے بیٹے مس ہو گیا ہوگا، یہ ایسے ہے، نہیں مانا، میم نے یہ بتایا، آپ کی بات غلط ہے۔ بچے کو اتنا اعتماد ہوتا ہے، وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد ہرٹ ہو رہا ہے، وہ ہرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے یہ پہلے نمبر کی بات ہے۔ پھر اس کی یہ سائڈ انسٹرکشنز جلدی نہیں کرنی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں کیا کروں، اب یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ سب جگہ جو کورس اور سلیبس ہے وہ ٹھونس دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ اگر فراٹے سے آپ لے کر نہیں چلیں تو پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا کورس پورا نہیں ہوا۔ یہ تو بالکل شروع، یعنی پڑھائی کے شروع کا اصول دیا تھا قرآن نے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تمہیں اسے سیکھنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے، ابھی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، علم ابھی علم کی نہیں آئی، یہ جلدی جلدی زبان کو حرکت مت دینا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ کورس ہم پورا کرا دیں گے، سلیبس ہم کرا دیں گے، چیزیں سکھا دیں گے۔ سلیبس کرا دینا وہ جو کچھ لکھ کر دیا جاتا ہے اس کا نام نہیں ہے، تمہیں یہ ایبلٹی دے دیں گے، یہ صلاحیت دے دیں گے، یہ ہمارا کام ہے، یہ اس کے اندر کانفیڈنس انسٹل کرنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب پڑھائیں ہم اس کے بعد تمہیں اس کو گین کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے اس کے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ڈیٹیل بھی، تب تفصیل بھی ہم بتا دیں گے شروع سے۔ یہ ابھی ٹارگٹ ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے سلیبس پورا ہو جائے، ہم علم دے دیں اس سلیبس بھر کا سارا، بجائے اس کے، تو پھر پورا سسٹم غلط ہے۔ میں کیا کہوں آپ سے کہ آپ ایسا کریں، آپ نہیں کر سکتے، آپ لوگ نہیں کر سکتے جب تک وہ پیٹرن چینج نہیں ہو کہ وہ علم دے دیا جائے جو اس کلاس کے لیے ضروری تھا، نہ کہ یہ کہ جو سلیبس جیسے کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ سارے لیسنز پورے ہو جائیں۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ یہ کانفیڈنس پیدا کرنا، جلدی مت کرنا، رش نہیں کرنا۔ بہرحال میں تو صرف یہاں پر مجبوری ہے، مجھ سے جو ٹاپک دیا اس میں بتا رہا ہوں کہ اگر پیٹرن جو قرآن نے دیا تھا وہ یہ تھا، جسے اب جگہ جگہ لے کر چل رہے ہیں لوگ اور ایجوکیشن پیٹرن میں تبدیلی کر رہے ہیں، یہ نیکسٹ پارٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پارٹ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ہیلپ دیم ایوالو دیئر کیپیبلٹیز، ان کا ارتقاء ہو، ان کا مینٹل ڈیولپمنٹ ہو، ان کا سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہو بچوں کا، ان کے اندر ایک مورل ڈیولپمنٹ ہو، ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہو کہ ہمارا کوئی مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں انجینئر بننے یا ڈاکٹر بننے کے بعد میں پیسے کماؤں گا، پیسے تو ملیں گے جب ڈاکٹر بن گئے، تو انکم تو کہیں گئی نہیں، پیسے ملنے ہی ملنے ہیں۔ مقصد اس سے کچھ اوپر ہونا چاہیے، ملت کی بلڈنگ ہو، قوم کی بلڈنگ ہو، نیشن کی بلڈنگ ہو، مقصد وہاں کچھ کنٹریبیوشن ہو۔ اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہوتے، اب تو تیار اس کے لیے کیا جاتا ہے، اگر پیرنٹس نہیں کرتے تو آپ کریے اور پیرنٹس کو بتائیے۔ جرمنی ہار گیا، جنگ ہار گیا، ورلڈ وار کے اندر، سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر تباہ ہو گیا۔ ہارنے والی قومیں، یہ ایسا ہارنا تھوڑی تھا کہ فرنٹ کے اوپر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی اور یا انڈیا چائنا کی جنگ ہوئی اور تھوڑا سا بارڈر کا حصہ جو ہے وہ چائنا نے قبضہ کر لیا، ایسا ہی ہار تھوڑی تھی، کمپلیٹ مکمل پورے ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا دشمنوں کا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور یہ کوئی اسلامی فوجیں تو تھی نہیں، یہ تو جس ملک کے اندر داخل ہوتی تھی اسے تباہ کر دیتی تھی اور وہاں کے لوگوں کو تباہ کر دیتی تھی، ان کو ایکسپلائٹ کرتی تھی۔ وہاں کی ماؤں نے، جرمنی کی ماؤں نے یہ عہد کیا، یہ پرتجیہ کی، یہ ایک انہوں نے کاوننٹ لیا، عورتوں نے، ہمیں نئی نسل بنانی جرمنی کو اونچا لے جانے کے لیے۔ اور ایک جنریشن میں لے آئے وہ جو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اب نئی نسل لانی ہے جو پھر جرمنی کو ری بلڈ کریں گے۔
اور ان کو تو جگہ جگہ ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، ان کو طوائفیں بنا دیا گیا تھا. ان طوائفوں کو نے عہد کیا تھا کہ بچے جو بھی پیدا ہوں گے، یہ بچے اگر ناجائز بچے بھی ہیں، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، تو بھی ان کو ہم جرمنی کو اونچا لے جانے کے لیے بنائیں گے. اور پھر ایک نسل کے اندر جرمنی اوپر آ گیا، ٹاپ 5 کنٹریز کے اندر ایک نسل میں. اس لیے کہ پھر انہوں نے یہ مقصد بنا لیا تھا اپنا. یہ مقصد جو ہے، کوئی ان کو سینس آف پرپز دیجئے، پیرنٹس کو بھی دیجئے، ماؤں کو بھی دیجئے، ٹیچرز بھی لیں کہ تمہارا اس لیے نہیں کہ بیٹے تم ڈی ایم بن جاؤ، تم کلکٹر بن جاؤ، تم کمشنر بن جاؤ، تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بننا ضروری ہے، بننا ضروری ہے، لیکن بن کر کچھ پوری ایک بلڈنگ ہونی ہے، نئے سرے سے تعمیر کرنی ہے، اس ریکنسٹرکشن کا حصہ بننا ہے تمہیں. تمہارے انکم تو کہیں گئی نہیں جب کچھ بن جاؤ گے، وہ تو ہوگی، لیکن نیت اس کے اندر وہ ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ تزکیہ کا پارٹ ضروری ہے، خالی پڑھائی نہیں. یہ پارٹ جو ہے ان کے ڈیولپمنٹ کا. دیکھیے کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر، میں نے بہت تھوڑی سی لی، بہت ہیں. یہاں کا ٹائم اجازت نہیں دے رہا تھا. میں نے کہا کہ بھئی ان سے، عارف شریف صاحب سے، کہ آپ نے اتنا ڈیپ ٹاپک دے دیا مجھے، اتنا گہرا ٹاپک دے دیا آپ نے مجھے، تو یہ تو گھنٹوں کا ہے اور آپ نے 35-40 منٹ کے اندر مجھے کور کرنا ہے. تو میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی جب تھوڑا سا آپ نے کہا کہ اچھا 10 منٹ اور. ری ایشور، یہ ان کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ، ان کے تزکیے کے لیے ری ایشورنس ہونی چاہیے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. دیکھیں قرآن کو میں یہاں پر اس میں اپلیکیشن میں اس معنی کے اندر لے رہا ہوں. قرآن کے لفظی معنی ہے پڑھی جانے والی چیز، یہ لٹرل میننگ ہے قرآن کے. تو وہ تو اس کی مورل ٹیچنگ تھی، جو ہمارا اصل مطلب تو یہاں قرآن ہی ہے. لیکن آپ اپنے لیے جو انسٹرکشن یہاں سے لیں گے وہ یہ کہ وہ جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، وَلَا تَعْجَلْ، جلدی نہیں کرنی اس کے ساتھ میں، رش نہیں کرنا ہے. مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک وہ دل کے اندر اتر جانے والا جو حصہ ہے اس کے کمپلیشن نہیں ہو جائے، اس کی تکمیل نہیں ہو جائے، اس وقت تک رش نہیں کرنا ہے، آگے نہیں پڑھنا ہے اس وقت. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ٹیچنگ تھی. اور بچوں سے کہنا ہے کہ اس کے لیے تم ایفرٹ کرتے رہو، دعا کرو. دعا کا مطلب خالی زبان ہلانا نہیں ہوتا. جو کوئی دعا کرے اس کے لیے کوشش بھی کرے کہ علم تمہارا بڑھنا چاہیے. خالی ریڈنگ، خالی لیسنز، نمبر آف لیسنز نہیں پڑھے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ کوالٹیز، یہ ساری تزکیے کا حصہ ہے ٹیچنگ کے اندر. یہ ان کا ڈیولپمنٹ یہ ٹیچر کا کام ہے، یہ پیرنٹس نہیں کر سکتے. اب تو صرف پیرنٹس نے جس دن سے اپنے پاس سے بھیج دیا اسکولنگ کے لیے، پہلے دن سے، اس دن سے میکسیمم رسپانسبلٹی جو ہے وہ ٹیچرز کے اوپر آ گئی، اس لیے کہ ان کا فیتھ ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. بڑے امپورٹنٹ اصول ہیں جنہوں نے اپنائے ہیں. یہ اصول دیے قرآن نے، جنہوں نے اپنائے وہ قومیں گئی آگے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہمارے عام طور سے اس کا ترجمہ ایسے کر دیا جاتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی خود حالت نہیں بدلے. اس سے بہت آگے گہرائی میں جا کر ہے یہ بات جو کچھ کہی گئی، اس سے بہت گہری بات ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے، وہ بھی ایک مطلب نکلتا ہے. آؤٹر لائف کے اندر چینج نہیں آتا کسی گروپ کے اور کسی قوم کے. آؤٹ ورڈ لائف کے اندر چینج نہیں آتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ان کے اندر انٹرنل چینج نہیں آتا. ان کی کیا لفظ بولا ہے، انفسہم، اسی سے نفسیات بنائے. علم نفسیات تو آیا ہے بات کو، تمہارے اپنے نفس کا علم. یہ سائیکالوجی بات کو آئی ہے، قرآن نے سائیکالوجی کے نہ صرف پرنسپل دیے بلکہ سائیکالوجی ٹائٹل دیا ہے. کہا جب تک اپنی سائیکی نہیں بدلتے، جب تک سوچنے کا انداز نہیں بدلتا، باہر تبدیلی نہیں آتی. سوچنے کے انداز تو اندر کی تبدیلی کو کہتے ہی ہیں، ماں بھی انفسہم، اندر کی تبدیلی اور چینج. سائیکی جب تک ان کے سوچنے کا انداز نہیں بدلتا، باہر تبدیلی نہیں آتی. سوچنے کا انداز بدلنا ہے. یہ مینٹل تفصیل میرے پاس رکھنے کا موقع نہیں، خالی اس ایک ٹاپک کے اوپر میں 1 گھنٹے آپ سے کچھ کہتا، صرف اتنی بات پہ کہ سوچنے کا انداز بدلنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا ہو جائے. مجھے امید ہے کہ اس کی جو سب ڈیٹیلز ہیں جو کچھ میں دیتا جا رہا ہوں، اس کو دوسرے اسپیکرز اپنے الگ الگ ٹاپکس کے اندر یقیناً کور کریں گے. یہ تھا لیڈرشپ کوالٹیز. پہلے تو یہ بتا دیا، یہ شروع سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ یو آر دا لیڈرز، کنتم خیر امت، ناؤ یو آر دا بیسٹ گروپ. ایک بچہ نہیں، پورا گروپ. یو آر دا بیسٹ گروپ ناؤ. اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے لایا گیا ہے. پوری دنیا میں چینج لانا ہے، پوری دنیا کی امامت کرنی ہے، پوری دنیا کو تمہیں لیڈ کرنا ہے. یو آر بورن لیڈرز. تو یہ کانفیڈنس ان میں ڈیولپ کرنا ہے، یہ بتانا ہے بار بار انہیں، یہ بار بار سمجھانا ہے کہ یہ تم
تم یہاں پیدا ہوئے ہو, تمہیں ایمان دیا گیا اس لیے کہ تم دنیا کو لیڈ کرو جا کر. تو اس سائیکی کے ساتھ میں جب بچہ آگے بڑھے گا تو پھر اس میں لیڈرشپ کوالٹیز آئیں گی. وہ ٹاپک پھر الگ ہے قرآن کا کہ لیڈرشپ کوالٹیز کے لیے قرآن کیا کیا کہتا ہے کہ اور کیا کر دیں, میں نے اسے نہیں لیا. لیکن یہ چیز اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کو اس کو اس چیز کی اہمیت کا احساس دلانا ہے کہ تمہیں دنیا کو لیڈ کرنا ہے, دنیا کے انسانوں کی امامت کرنی ہے, ان کی بھلائی, کیا چیزیں بھلی ہیں یہ سمجھانی ہے, اور کیا چیزیں تمہیں نقصان پہنچائیں گی, تباہ کر دیں گی, ان سے ان کو روکنا ہے, وارن کرنا ہے. تمہارا کام یہ ہوگا. تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز, اسکلز ان کے اندر, اسکلز کے لیے کیا بھی قرآن الگ انسٹرکشن دیتا ہے, اسکلز کیا کیا ہوں میں یہاں پر نہیں لے رہا. کلٹیویٹ, اس کے ساتھ they should be human beings, good human beings. Cultivate humanism and morality, اخلاقیات. ان ساری چیزوں کو میں نے نہیں لیا. جگہ جگہ قرآن جن اخلاقیات کی بات کرتا ہے, میں تو ایک اصولی بات جنرل رکھ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا رأیت من اتخذ الہ ہوا, تم نے اسے دیکھا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے ہم ڈاکٹر بنیں گے اور ڈاکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے. اب اس کے لیے بھی بیچ کے اندر پھر جس فیملی کا ہے ان کا ہمارا موبائل چاہیے اس کے بغیر اسکول نہیں جائیں گے, بائک چاہیے اس کے بغیر کالج نہیں جائیں گے. تم نے اسے دیکھا اپنی خواہشات ہی کو اپنا اس نے امام بنا رکھا ہے, اپنا الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا, ان کی وکالت کرو گے تم. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون, تو ان کی اکثریت اس طرح کی جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں, ان کی میجورٹی وہ ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں اور نہ عقل کا استعمال کرتے ہیں. پھر یہ تو جانوروں کی کوالٹی ہو گئی, جانور کی کوالٹی ہو گئی. ایک ڈیفرنسیشن یہاں رکھا ہے, سننا, عقل کا استعمال کرنا, یہ عقل بہت بڑی بات آ گئی یہاں. آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے دین میں عقل مت استعمال کرنا. پوری دنیا کی کتابوں کی تاریخ میں جب سے کتابیں لکھنی شروع ہوئی ہیں تب سے لے کے آج تک سب اکٹھی کر دی جائیں تو ایک کتاب نہیں نکلے گی ایسی جس کے اندر عقل استعمال کرنے کی اتنی مرتبہ تاکید کی ہو جتنی مرتبہ قرآن نے کی. ایک بھی نہیں لا سکتے پوری تاریخ کے اندر کتاب جتنی مرتبہ قرآن نے کہا عقل کی. اس سے کیا ہوگا؟ اور خالی عقل نہیں, سننا بھی بات کو, جانور سے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ بنانا, بھٹکنا نہیں. جانور کیا کرتا ہے؟ جانور کو بھوک لگتی ہے تو اس کو اس سے مطلب نہیں کہ کھیت میرے مالک کا ہے یا دوسرے کا ہے, وہ پیٹ بھر لیتا ہے اپنا. انسان کو اس سرحد پہ جا کے رک جائے گا جہاں سے دوسرے کا کھیت شروع ہوگا. یہاں سے کچھ ویلیوز شروع ہوتی ہے, کچھ اقدار شروع ہوتی ہے. یہ انسان اور جانور فرق ہے. بھوک تو دونوں کو لگتی ہے. انسان اور جانور کے تو انسان بنانا ہے, جانور نہیں. یہ سب جانور چاروں طرف پیسے کما رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. اس لوٹنے کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یہ سب کیا جانور سے زیادہ گئے گزرے, اس لیے کہ اس کو تو پھر وہ فیکلٹی دی ہی نہیں تھی کہ وہاں پر وہ ویلیوز جس کے اندر وہ سلیکٹ کر لیتا اقدار کو, سے اس کو پاس تھی نہیں, اس لیے وہ بھٹک کر دوسرے کی جگہ پر جا پہنچا. اس کو جائز ناجائز سے مطلب نہیں تھا. اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ بھٹکے ہوئے انسان کر رہے ہیں, تو یہ انسان بنانا ہے, یہ ویلیوز دینی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے بھیجا گیا مجھے, میں کمپلیٹ کر دوں. اور کمال محاسن الافعال بڑا اہم لفظ ہے, پتہ نہیں بہرحال آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی, لیکن کمال تک پہنچا دوں. ترجمے میں تو یہی لکھا ہوا ہے خالی اتنا سا کہ تمام کام جتنے ہیں, جتنے فعل ہیں, ان کی بھلائیوں کے کمال پر پہنچا دوں. اتنی سی نہیں ہے بات. محاسن یہ لفظ بنا ہے حسن سے. اسے عربی میں ایک مادہ ہوتا ہے, عربی میں اس سے الفاظ بنتے ہیں, حسن سے بنا ہے. حسن کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ بیوٹی, خوبصورتی. ایک خاکہ بنائیے, کوئی تصویر بنائے, اس میں رنگ بھرنا ہے. اگر رنگ باہر نکل گیا تو خوبصورتی ختم, اور اگر رنگ اندر جگہ جگہ چھوٹ گیا, باہر تو نہیں نکلا تھا, تب بھی خوبصورتی نہیں آئی. تو ایکوریٹ خوبصورتی تو وہیں پر آئے گی جب انہی باؤنڈریز تک رنگ رہے گا, نہ کم نہ زیادہ. اسے کہتے ہیں توازن, بیلنس, ایکویلیبریم. یہ توازن جو ہے یہ دین ہے, اور اس کے اندر حسن ہے. اور جتنی ساری حسن, جتنی چیزوں کے اندر حسن ہے اور توازن ہے, وہی احسن ہے, وہی بھلی. اس سے آگے بڑھ جانے والی بھی بھلی نہیں, اس سے نیچے آ جانے والی بری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس
توازن کی آخری انتہا کے اوپر جس کے اندر حسن ہے اسے کہتے ہیں بھلائی. وہاں تک پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے, یہ چیز ڈیولپ کرنی ہے. اور پھر آگے اب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اب علم شروع ہو رہا ہے. یہ مقصد نہیں کہ اس کے بعد شروع ہوگا, یہ دو شعبے بتائے ہیں کہ یہ سائملٹینیسلی چلیں گے. جہاں ان کو ڈیولپ بھی کرنا ہے, جہاں ان کے وکاس و ارتقاء کی بات بھی ہوگی, اور جہاں اب ان کو ابھی پہلے تو ریڈنگ تھی نا, یتلو علیہم آیاتی, ابھی پڑھنا ہے, بتانا ہے انہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اب علم دینا ہے. پڑھائی اور چیز ہے, علم اور چیز ہے. پڑھا اگر رٹا دیا تو علم نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے کہ لیسنز رٹا دیے جاتے ہیں, لیسنز رٹانا علم نہیں ہوتا. اب وہ تو خالی صرف پڑھانا ہوا اور آپ نے کہا جو ہم نے پڑھایا اسے رٹ لینا. علم سٹارٹ ہو رہا ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس اس کے اندر. پھر وہ تو پھر انسان وہ درمیان کی ساتھ ساتھ چلیں گی, وہ تزکیہ اور کتاب کا علم. اب یہ طرح طرح کے اصول دے رہا ہے قرآن. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں سمجھایا ہے, پھیر پھیر کر باتوں کو, ایک بات کو مختلف جگہوں سے سمجھایا ہے, الگ الگ انداز میں کہہ کر سمجھایا ہے. تو پھر یہ ٹیچنگ ٹیکنیکس کے اندر آتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ اسٹائلز میں اور الگ الگ انداز میں سمجھانا ہے. بہت سے انداز ہو سکتے ہیں اسی ایک بات کو سمجھانے کے. اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو پھر آپ کو جو جیسے ڈاکٹر مہر الدین صاحب ہیں اور دوسرے ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے, تفصیلات وہ بتائیں گے کہ یہ جسے قرآن نے کہا تھا تصریف, پھیر پھیر کر, ذرا دیکھو کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر مختلف انداز کے اندر, ایک ہی اصول ہے اس کو مختلف الفاظ میں مختلف طریقے سے مختلف طرف سے آ کر سمجھاتے ہیں. یہ دیکھو کس لیے, اس لیے نہیں کہ یہ نہیں کہا لعلہم یعلمون تاکہ علم آ جائے, تاکہ تفقہ آ جائے. یہ ہے پھر تعلیم. تفقہ کیا ہے؟ لعلہم یفقہون. کوئی چیز ظاہر میں ہے, سامنے مشاہدے میں ہے, اس کو جو آپ کے آبزرویشن میں ہے اس پر غور کرنے کے بعد اس کی جو گہرائیاں ہیں وہاں پہنچ جائیں کہ اس کی بیک میں کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے, جو جس کی وجہ سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ اندر کیا تھی, وہ اصول اندر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ایسے ظاہر ہوئی. اسے کہتے ہیں تفقہ. اسی سے وہ فقہ کا ہمارے یہاں ڈسپلن ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں قرآن کی آیات کے اندر اور احادیث کے اندر, اور اس سے پھر وہ اصول اندر جا کے اصول نکالتے ہیں. اور اس اصول کو نکالنے کے بعد وہ ساری چیزیں فقہ میں جو ہیں وہ سب وہ نہیں ہے جو حدیثوں میں بتائی گئی, لیکن ان کے اندر جا کے اصول نکالے حدیثوں میں, قرآن شریف میں جانے کے بعد, اور ایک لوگوں کی آسانی کے لیے پھر لا کو کوڈیفائی کر دیا, بتا دیا کسے کیا کرنا ہے, کب کیا نہیں کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا ہے. یہ ہے تفقہ. یہ آئے گا تب. کرنا کیا تھا کہ مختلف اینگل سے مختلف زاویوں سے سمجھانا, اب اس کے بعد اسے انسائٹ کرنا کہ نکالو اس کے اندر سے تم لعلہم یفقہون. آپ نہیں, پھر اس کو نکالنا ہے کہ اس کے اندر تھا کیا ہے, اس کے اندر اس کو ڈیڈیوس کرنا آ جائے, اسے استخراج کرنا آ جائے, تب علم آئے گا. یہ صلاحیت اس کے اندر آنی چاہیے, کیپیبلٹی, بجائے ورنہ تو پھر آپ کا رٹایا ہوا, وہ بھی آپ نے بتایا اس کے اندر یہ, وہ اس نے رٹ لیا. یہ ہمارا علم جو ہے, جو آج دینی ادارے کہلاتے ہیں, کبھی ایسا نہیں تھا. آج ہمارا علم یہاں پر ایسی ہے کہ جس استاد نے جس گروپ کے جس مسلک کے جو بتا دیا اس کے اندر اس کی گہرائی, اس کا اصول یہ, وہ انہوں نے رٹ لیا. ان کو آگے پڑھانا ہے کسی اور مکتب کے, کسی اور مسلک کے, انہوں نے رٹ. ایسے آپ نے کر لیا تو پھر آپ کے بھی ایسے گروپ ہوں گے. یہ صلاحیت ان کے اندر بیدار کرنی ہے. کتنی چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہوگی وہ نکال لائیں گے کہ اس میں سے تو ایک اصول یہ بھی نکال رہا ہے. بعض جگہ ہوگا اور and then accept it and appreciate him, اس پہ ڈانٹنا نہیں. ہمارے ہاں میں جب پڑھتا تھا, پرانی بات ہے 60s کی, 1967 کی, میں اسکول میں تھا. کیمسٹری کی کتاب میں اس وقت 20 سال میں 30 سال کے اندر چینجز آتے تھے, ورنہ کتابیں وہی چل رہی ہوتی ہیں. اب ہر سال بدل جاتی ہیں نا, NCERT کے لوگ جو ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں تو ہر سال چینجز آ جاتے ہیں, ڈیولپمنٹ چل رہا ہے, غور و فکر ایک اچھا فیز ہے. 30 سال کے اندر چینجز نہیں آتے تھے. ہمیں, آپ میں سائنس کی ٹیچرز بھی ہوں گے یا کیمسٹری والے بھی ہوں گے آپ کے اندر, تو ہمیں
ایٹم کی ڈیفینیشن رٹائی گئی تھی. ایٹم از, وہ مجھے ویسی رٹی بھی آج بھی, لیکن رٹتے تھے, لکھتے تھے. ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف دی میٹر وچ کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ اور بروکن بائی اینی کیمیکل مینس. تو ہمارے کیمسٹری ٹیچر نے ہم سے کہا کہ نہیں, ایٹم کا ڈویژن تو بہت پہلے ہو گیا, ایٹم کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایٹم وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے میٹر کا کہ جس کو کسی بھی کیمیائی طریقے سے بریک نہیں کیا جا سکتا اور جسے آگے توڑا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا ڈویژن تو بہت پہلے ہو چکا, کتابوں میں نہیں آیا ابھی. تو یہ ڈیفینیشن یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, لیکن تمہیں یہ لکھنا ایگزام میں, یہ تھی ایجوکیشن. تمہیں ایگزام میں یہی لکھنا ہے. انہوں نے بتایا کہ, اور بہت سی جگہوں پہ نہیں بتایا جاتا ہوگا کہ یہ غلط ہے. جو یہاں کتاب میں لکھا ہے, جو میں نے تمہیں یاد کرا ہے, اسے رٹ کر تمہیں لکھنا ہے. اس کے خلاف اگر تم نے کچھ انوویشن, آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے, کچھ چیزیں نہیں نکال کر لایا, چاہے آپ نے نہیں پڑھائی تھی, ہو سکتا ہے بعض غلطیاں ہو اس کے اندر, تب اپریشیٹ کرنا ہے, تب اس کو انکریج کرنا ہے کہ تم نے غور و فکر کیا, تم نے کوشش کی کچھ لے کر آنے کی. اس کو ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہے نا بچے کو رٹا کر کچھ چیزیں آگے نہیں دے دینا. یہ پیچھے رہ جائیں گے. وہ ان کا بورڈ آف ایجوکیشن بدل چکا جو دنیا میں آج آگے ہیں. وہ بچوں میں تفقع پیدا کرتے ہیں. تم ڈیڈیوس کرو, تم نکالو اس کے اندر سے. ہمارا کام گائیڈنس کا ہے, کام تمہیں کرنا ہے اندر سے نکال کے لانے کا. یہ اللہ نے یہ ٹیچنگ کا ایک اصول دیا تھا, اور یہ نیکسٹ اصول اس کے اندر کتاب کے علم کے اندر انکریج کنٹمپلیشن, بھائی غور و فکر کرنا, چیزوں کو پرکھنا ود دی ہیلپ آف نیچرل ایگزامپلز اراؤنڈ دیم. ٹیچنگ کے لیے کہا تھا کہ ٹیچنگ کلاسز جو ہیں وہ صرف ان کمروں کے اندر نہیں ہوں گی, ٹیچنگ کلاسز آؤٹ ڈور بھی ہوں گی. وہاں دیکھو تمہارے چاروں طرف کیا پھیلا ہوا ہے. آپ جو ایگزامپل دیں گے, آؤٹ ڈور ٹیچنگ ہوگی, دیکھو چاروں طرف تمہارے کیا پھیلا ہوا ہے. بچے کو آپ کلاس میں بیٹھ کر بھی جو پڑھ رہے ہیں اس کو ریلیٹ کریے اس سے جو اس کے سراؤنڈنگز میں ہے, وہاں سے ایگزامپل لا کے دیجئے. آنے لگی ہیں اب بکس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ ایگزامپل وہاں پر آنے لگی ہیں, وہاں سے جو روزمرہ کی زندگی میں چیزیں ہیں. لیکن بہت ہوں گی اس کے بعد ان سے کہیے کہ تم لاؤ نکال کر, ان کو اس کے لیے انکریج کیجئے. اس کو دکھا کر پڑھائی کو اس کے ساتھ میں ریلیٹ کرنا ہے جو ہمارے چاروں طرف ہے, جن کو وہ پہلے سے جانتا ہے. تو سبجیکٹ وہ اس کے لیے ایسا نہیں بچے گا کہ میں نہیں جانتا تھا, اسے مجھے یاد کرنا ہے, بڑا مشکل ہو گیا. یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ ریلیٹڈ ہے ان ساری چیزوں سے جسے تم جانتے ہو. اس کے اندر انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا, کریٹیوٹی بھی پیدا ہوگی, اور پھر خود کچھ آگے بڑھے گا لے کر. میں تو صرف یہاں پر امپیکٹ کی بات کے ٹاپک کے انڈر میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو اصول, اور بہت سے اور ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں. وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ جو اصول قرآن نے دیے تھے کہ آپ کو لینا چاہیے, شاید آپ سب نہیں لے سکیں گی, آپ لوگ شاید سب نہیں لے سکیں گے, اس لیے کہ آپ کا پیٹرن اس کو الاؤ نہیں کرتا, آپ کا کریکولم اسے الاؤ نہیں کرتا, شاید آپ نہیں کر سکیں گے. لیکن کم سے کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اوپر گئے, جن کے یہاں یہ ٹیچنگ پیٹرن بدل چکے ہیں, انہوں نے یہ اسلام کے اصول لیے, انہوں نے قرآن کے جانا نہیں ہے, انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے قرآن کے لیے ہیں, لیکن ٹرائل اینڈ ایرر سے اس نتیجے کے اوپر پہنچے صحیح یہ ہے, وہ صحیح کو قرآن نے بتایا تھا کہ صحیح یہ تھا. تو کم سے کم آپ کو معلوم تو ہو جائے. اپنی لمیٹیشنز میں, اپنی حدود کے اندر جتنی بھی ہیں آپ کی, ان لمیٹیشنز میں کوشش کیجیے گا کہ اس حصے کا استعمال کر سکیں. آپ نہیں کر سکیں گے پورا, جتنا کر سکے اتنا کیجیے گا. دیکھیے قرآن نے کہا, یہ تو بھرا پڑا ہے قرآن شریف میں, میں نے تو ایک جگہ سے ایگزامپل دی, هو الذی مد الارض, زمین کو دیکھو وہی تو ہے کس نے پھیلایا ہے. وجعل فیہا رواسیا, اس کے اندر پہاڑ جگہ جگہ بنا رکھے ہیں. وانہارا, نہریں بنا دی. ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین, اور ہر پھل کے یا جتنے بھی تم کھاتے ہو سب کے پیئرس. یغشی اللیل والنہار, یہ دن اور رات کو پھیلانے والا. ان فی ذالک, یہ ہے بات. کیا کیا دکھایا, بہت چیزیں دکھائی ہیں یہاں پر. اس آیت کے اندر چند چیزیں جس کا ذکر ہے. قرآن شریف بھرا پڑا ہے اس سے کہ دیکھو ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, پہاڑوں کی طرف دیکھو, اونٹ کی طرف دیکھو, اس کو دیکھو, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پروسیس دیکھو کیا ہے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض, تفکر کرنا ہے کریشن کیسے ہوئی آسمان اور زمین کی, اس پہ غور و فکر کرنا. اسے ذکر کہا تھا, اللہ کا ذکر. ہم ذکر کیسے کہتے ہیں, ہم ایک طرف کونے میں بیٹھ جائیں اور ہمارے کسی بزرگ نے بتایا ہو کہ تمہارا ذکر یہ ہے, ہمیں دے دیا گیا, تم سبحان اللہ پڑھ کرنا 1.25 مرتبہ, یا دن میں روزانہ 1000 دفعہ کیا کرنا. 10 تسبیح پڑھنا. آپ کونے میں بیٹھ گئے, وہ 10 تسبیح پڑھ رہے ہیں, کا اس سے مسائل ہو جائیں گے, مسائل اور بڑھ جاتے ہیں, مسائل اور بڑھ جاتے ہیں.
اس لیے کہ پریکٹیکل فیلڈ سے ہٹ رہے ہیں آپ. دعا تو ضرور کیجئے, لیکن ذکر معلوم بھی تو ہوتا کسے کہتے ہیں. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو, یاد دلانے کو. یاد تو دل کے اندر ہوتی ہے نا. اس کے آگے جو کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, اس کے اندر یہ چاروں طرف جو پھیلی ہوئی ہے, اس کے اندر تفکر, غور و فکر کرنے کی چیزیں. تو یہ جو باہر آپ دکھائیں گے وہاں سے ایجوکیشن سے کہا جائے گا تم غور کرو, اب یہ جو پرابلم تمہاری تھی یہ کیسے سالو ہوگی. اتنی چیزیں تمہیں دکھا دی جسے تم پہلے سے جانتے تھے, اس سے تم اسے سالو کرو جسے تم نہیں جانتے. انکریج ریشنالٹی, یہ ریشنل ہونا چاہیے کہ اپنی عقل سے فیصلے کر سکیں. میں جلدی جلدی گزرا ہوں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. قرآن تک کے لیے کہا کہ جب ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جائیں گی, اس میں بھی ہمارے جو بہتر بندے ہیں وہ ہوں گے جو آنکھیں بند کر کے ماتھا نہیں ٹیکیں گے ہماری آیات پر, اللہ کی آیات پر, سمجھ کر مانیں گے. ان کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے, یہ سمجھ کر مانتے ہیں. جنہوں نے عمل کر لیا آنکھیں بند کر کے, عمل بہت اچھا ہے. جنہوں نے سوچ کر, سچ تو وہی نکلے گی جب سوچیں گے, ایسا نہیں کہ اس سے ہٹ جائیں گے سمجھ کر, لیکن پھر اس کی حکمتیں انہیں معلوم ہوں گی تو ہزاروں کو سمجھا سکیں گے. کہا کہ اندھے بہرے ہو کر ہماری آیات پہ بھی نہیں گرتے, وہ ہیں زیادہ عباد الرحمن تو اصل وہ ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا, اس دنیا کے جہنم کے لیے, برباد ہو جائیں گے. اس دنیا کی جہنم کی بات بھی ہے کون, کن کو, جو قلوب ہیں اس سے تفقہ کا کام نہیں لیتے. ان کی آنکھیں ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا ہے, ان کے کان ہیں لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, سن نہیں رہے اس سے. جانوروں سے بدتر ہیں, جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ ہیں اصل غافل, جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے, چاہے جتنا رٹ رکھا ہو انہوں نے. یہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ان کو جنہوں نے عقلیں استعمال نہیں کی. ریشنلٹی ڈالیے ان کے اندر. ریشنلٹی کا مطلب یہ نہیں, یہ ہوتا ہے کہ پچھلی چیزوں کا کریکشن بھی کریں گے, وہ سوچ سمجھ کر مانیں گے, بلائنڈ فیتھ کی بات نہیں کریں گے. دین آگے تب بڑھے گا جب ہم بلائنڈ فیتھ کی بات نہیں کریں گے. پروگرس ہر علم اس نے کی ہے جس کے اندر بلائنڈ فیتھ نہیں تھا. اور یہ آخری بات, لاسٹ, جس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. چوتھا پوائنٹ تھا نا, یعلمہ الکتاب والحکمہ, اور حکمت کا علم دیتا ہے. کتاب کا علم الگ ہوا, حکمت کا علم. ان علوم کو اپلائی کیسے کریں لوگوں کی بھلائی کے لیے. نالج خالی اتنی نہیں ہے کہ فار دا سیک آف نالج ہو گئی, اس نالج کا یوز کیسے کریں دنیا کی, تو وہ بڑے لیول کے اوپر بات کو ہوگا. ان کو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے بارے میں کیسے سوچو, یہ ایکسپیریمنٹ گھر پہ کرو, لے کر آنا کیا بنایا تم نے, اس کے اوپر بیس تم نے کیا چیز ڈیولپ کی. یہ ہے حکمت کا یوز. علم, کتاب, علم کا استعمال, علم, کتاب کا علم, پھر حکمت کا علم. جب تک یہ نہیں ہوگی تو پھر ڈیولپ قوم نہیں بنے گی, تب تک ملت نہیں بنے گی. پڑھ لینا, پڑھنے کے بعد ایگزام پاس کر لینا, ایگزام پاس کر لینا مقصد ہی نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیزیں تھی, یہ کچھ اصول تھے جو قرآن نے دیے تھے, قرآن کریم میں. یہ اللہ نے دیے تھے آئیڈیل ٹیچر کو, اللہ نے ان کی تربیت کی تھی. لفظ تربیت کا بھی مادہ ہے, اس کے ہے ربا, بڑھنا, آگے بڑھنا. تربیت اس سے بنا ہے, تربیت لفظی اس سے بنا ہے. علم آ جائے اور اس سے پھر ان کی پروگرس ہو, ان کی ترقی ہو, ان کا وکاس ہو. ان کی تربیت جن کی اللہ نے کی تھی, ان کو آئیڈیل ٹیچر بنایا تھا. ان کے ذریعے, اصول تو اللہ کے دیے ہوئے, ان کے ذریعے اصول آئے. یہ تھوڑے سے کچھ اصول ہیں, اس میں سے سب پر عمل نہیں کر سکے تو پارشلی, جزوی طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ جذبہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں کچھ آئیڈیل ٹیچرز, اس آئیڈیل کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن اس آئیڈیل کی طرف کچھ نہ کچھ آگے آپ لوگ بڑھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ناقص علم دیا گیا تھا, جو غیروں کی چیزیں آپ نے غیروں کو لگایا, صحابہ کرام کو پڑھی. فرسٹ کوشچن یہ ہے. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا تھیوریکل یہ بتایا گیا کہ قرآن جو ہے تھیوری ہے. ایک ایک کر کے لے لینا سوال کو, میرے ذہن میں سوال بھول جائیں گے, آپ اگلا کر لیں گے, اور ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں, اور وقت ہوگا تو پھر آگے دوسرے کو لیں گے. پہلے سوال کے جواب میں پہلے میں آپ سے سوال کروں, کیا نہیں لگایا تھا؟ یہ کیوں لگایا تھا یہ تو میں بات کو بتاتا ہوں. کیا نہیں لگایا تھا؟ دشمنوں کو اس بات کے اوپر کہ 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. پہلے یہ بتائیے لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا؟ اللہ کے جتنے کام یہاں ہوتے ہیں وہ سب اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں. سب کھلاتا وہی ہے آپ کو, لیکن گھر بیٹھ کر نہیں ملے گا. جتنی روزی آپ کے حصے میں لکھی ہے, جب آپ ہاتھ چلائیں گے جب ملے گا, جب پکا لیں گے, جب ہاتھ ہلائیں گے تب لقمہ جائے گا. یہاں کے جتنے کام ہیں اللہ نے قانونی رکھا ہے اسباب کے ذریعے ہوں گے. تو وہ جو کچھ, وہ جنہیں خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, علم تو بہت تھا,
ابتدا تو لکھنے پڑھنے سے ہوگی نا. اقرا بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے, پڑھائی اسٹارٹ کرو. نمبر 2 علامہ بالقلم, علم آ جائے گا, قلم کا استعمال کرو گے. پہلے پڑھنا پھر لکھنا پھر علم آئے گا. ان کے پاس پڑھنے اور لکھنے کے بغیر علم تھا, اللہ نے دے دیا. علم نہیں ٹرانسفر کر سکتے. مثلا میں بہت کم تعلیم کا آدمی ہوں, لیکن میں نے انجینئرنگ کیا ہے. میں انجینئرنگ کا علم آپ کو نہیں دے سکتا, اور کسی کو نہیں دے سکتا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں. اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کی بنیادیں تو آئیں گی پہلے آپ کے پاس, پھر دیا جا سکے گا. اس سے پہلے کیسے دے دوں؟ آپ کہیں کیا میرے پاس انجینئرنگ کا علم نہیں ہے کہ میں دے دوں ان کو؟ نہیں دے سکتا. پہلے اس کی بنیادیں فراہم ہوں گی. تو وہ خود تو ان کو بغیر پڑھے لکھے اس اسباب کے بغیر اللہ نے علم دے دیا تھا. باقی سب کو اسباب سے ملنا تھا. پہلا سبب انہوں نے فراہم کیا کہ جو لوگ پڑھے لکھے وہ پڑھا جائیں. جی جو مینٹلی طور پہ جو ہے گا, دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوگا, اس کی جو ہے گا انکم ریسورسز صحیح نہیں ہوگی, کیا وہ صحیح طریقے سے پڑھا سکتا ہے؟ جس کے لیے دیکھیے ابھی ایک مورل ٹیچنگ کی بات آئی تھی درمیان میں, ان اصولوں میں تزکیے کی, ارتقاء کی, اور وہ ان اللہ, اس کے اندر ایک اصول بتایا تھا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بات قوم کی آ رہی ہے, کلیکٹیو آ رہی ہے, اجتماعی آ رہی ہے. ان اجتماعیت کو آگے بڑھنا ہے. اس میں کچھ نیچے ہوں گے, کچھ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے, کچھ اور ہوں گے. تو یہ جو سیلفشنس والی پڑھائی ہے کہ میں بن جاؤں اور پیسے کما لوں, اس کے اندر تو یہ کہ میں دوسرے کو کچلتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. ہمیں جو تعلیم دینی وہ یہ چیزیں مجھے لینی تھی, وقت کی وجہ سے ڈراپ کی میں نے, جو آپ نے سوال کیا ہے. کہ کرنا یہ تھا کہ جو بچے کمزور ہیں, ہر ایک کی صلاحیت اللہ نے الگ دی ہے, کچھ رہ جائیں گے, دوسرے ان کو ساتھ میں لے کر چلیں, تو ان کو پیروں کو کچلتے ہوئے آگے نہیں جانا ہے. یہ ایک اصول جو یہاں پر دنیا کے اندر دیا گیا وہ ہے سروائیول آف دی فٹسٹ. جو سب سے فٹ ہوگا وہ بڑھ جائے گا, باقی کو کچل کر آگے بڑھے گا, باقی مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اسلام نے جو اصول دیا وہ اسٹرگل فار سروائیول نہیں دیا, اسلام نے اصول دیا کوآپریشن فار سروائیول. سب ایک کمزوروں کو ساتھ لے کر اپنے ساتھ اوپر لے جاؤ اور آگے بڑھاؤ. تو جس کے اندر کچھ صلاحیتیں کم ہیں اس کو یہ ٹریننگ ہی تو آپ کو دینی, یہ تزکیے کا پارٹ تھا کہ تمہیں اکیلے اونچے نہیں پہنچنا, ان کو ساتھ لے کر آگے جانا ہے. ان کے اندر اللہ نے صلاحیت کم رکھی تھی. So in the starting of the lecture, you have said that the Muslims are the peak. Muslims were at the peak. Yes. Yeah. So what was the, and sometimes they are declining. So what was the reason behind the decline of the knowledge of Islam? Yeah, I will state it as stated in a few words. They have classified the knowledge in 2 sections. That all. The reason I have already stated. I didn't have time to explore it. They have divided the knowledge in 2 parts. انہوں نے کہا دنیا کے علم کچھ اور ہے, دین کا علم کچھ اور ہے, اور پھر اس کے آگے بات اور چلی. ان کا یہ تو بڑا خطرناک ہے دنیا والا, اس لیے اسے کوئی حاصل نہ کرے. قرآن نے کہا تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات والارض, ان the creation of the universe, آسمان, سارے آسمان اور زمین, واختلاف اللیل والنہار, and the changes that occur in the days and in the nights, ان کے اختلاف میں ان کی جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. لآیات لأولی الالباب, آیات ہیں, آیتیں, لیکن وہ آیتیں صرف عقل والوں کے لیے ہیں. قرآن میں بھی آیتیں, کائنات میں, یونیورس میں اللہ نے کہا آیتیں, اللہ کی آیتیں کائنات کے اندر, یونیورس کے اندر. جنہوں نے ان کو پڑھا وہ دنیا میں آگے نکل گئے, اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. وہ بھی تو آیات تھی, ان کی بھی تلاوت کرنی تھی, اللہ نے انہیں آیات کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورج گرہن ہوا, سان ایکلپس, بلایا مسجد کے اندر خطبہ دینے. لوگ کہنے لگے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا ابھی قریب میں, تو یہ اس کی وجہ سے دیکھو سورج کو بھی گرہن لگ گیا. اس دور کے اندر جب پوری دنیا سپرسٹیشن میں, کہا کہ لوگوں سپرسٹیشن میں مت پڑھنا, توہمات کے اندر, یہ نالج کے بالکل خلاف ہے, پوائزن ہے یہ. تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ سورج اور گرہن اور چاند گرہن بوتھ آر دا سائنس آف اللہ, دونوں اللہ کی آیات ہیں. یہ سورج گرہن اور چاند گرہن, تو اللہ نے اپنی آیات کہاں کہاں پھیلا رکھی ہیں. ان کو آیات نہیں پڑھا اور ان کی نہیں سمجھا اور ان کی تلاوت نہیں کی اور ان کا علم حاصل نہیں کیا اللہ کی آیات کا, تو پھر علم دین بھی پورا نہیں ہوگا. جنہوں نے کیا وہ آگے جائیں گے.